اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان غالب ہوں گے اور کفار مغلوب ہوں گے، یعنی مسلمان جیتے ہوئے ہوں گے اور کفار ہارے ہوئے ہوں گے۔ لیکن آج کل حالات کچھ اور ہیں۔ آج کل حالات یہ ہیں کہ مسلمان ہر طرف سے ہارے ہوئے ہیں اور کفار ہر طرف سے جیتے ہوئے ہیں۔ تو پھر معاذ اللہ بات تو کچھ اور بن گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کچھ اور فرمایا ہے اور ہو رہا ہے کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل ایمان والے ہوئے تو تم غالب ہوں گے۔ لیکن آج کل مسلمان صرف نام کے مسلمان باقی ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ آج کل میرے سامنے بھی حالات ہیں اور آپ کے سامنے بھی حالات ہیں کہ ہم مسلمان کس طرز پر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری مسلمانوں کی حیثیت کیا رہ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ دیگر اقوام کفار مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح کفار دیگر اقوام مسلمانوں پر اتنی سختی سے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری یعنی مسلمانوں کی حیثیت کو اس طرح کر دے گا جیسے کہ سمندر کے جاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ سیلاب جا رہا ہوتا ہے، سیلاب کے اوپر جو گند ہوتا ہے، جاگ ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حیثیت کو اس طرح کر دے گا اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ختم کر دے گا۔ مسلم ممالک کے جتنے بھی دشمن ہیں ان سے مسلمانوں کا خوف، رعب وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈالا جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج کل حالات دیکھو کہ ہر مسلمان کی یہی تمنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کماؤ، اور آج کل وہی صورتحال ہے کہ ہم مسلمان اتنے زیادہ ہیں دنیا میں لیکن پھر بھی مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، پستی کے شکار ہیں اور دشمن ہم پر سوار ہیں۔ آج سے پہلے صدیوں کی تاریخ کو تو چھوڑیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا، اب موجودہ دور میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے کہ فلسطین پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے میں ایک رپورٹ آئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 3 مہینوں میں 60,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، کتنے لوگوں کو بے گھر کیا، کتنے لوگوں کے خاندانوں کو مار دیا، شہروں کو ویران کر دیا، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور مسلمان، میں اور آپ بالکل خاموش ہے، کچھ احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں یا چیونٹیاں مر رہی ہیں۔ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی 1 کروڑ بھی نہیں ہے، سب کو ملا کے کہ یو کے میں کتنے ہیں، یو ایس میں کتنے ہیں، کینیڈا میں کتنے ہیں، سب کو شمار کر لو تو اسرائیل کی کل آبادی 1 کروڑ بھی نہیں بنتی ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ ہمارے پاکستان کی ایک شہر کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے اور پوری اسرائیل کی آبادی 1 کروڑ نہیں ہے، پھر بھی وہ 1 کروڑ سے کم لوگ پورے مسلمانوں پر غالب ہیں، پورے مسلمان ممالک اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ طاقت ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس تو ایمان ہے، تقوی ہے، لیکن ہمارے پاس کامل ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کامل ایمان ہوا تو آپ غالب ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کامل ایمان نہیں ہے، اس لیے ہم مغلوب ہیں، تقوی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسرائیل نے صرف فلسطین کو نشانہ نہیں بنایا، اب آرام سے دوسرے مسلمان ممالک کو اپنے گھیراؤ میں لے رہا ہے۔ اب لبنان پہ آ گیا، ایران پہ آ رہا ہے، اس طرح عراق دوسری ممالک کو اپنے گھیراؤ میں لے رہا ہے، لیکن مسلمان اس پر خاموش ہے۔ مسلمان اپنے ٹک ٹاک پر لگا ہے، پیسے ادھر سے کما رہے ہیں، جوے میں لگا ہے، نئے ویب سائٹ آتے ہیں، ایپس آتے ہیں، اس پر لگا ہے، کما رہا ہے، جس طرح بھی کما رہا ہے، جائز ہو ناجائز ہو، سود ہو، جو کچھ بھی ہو کما رہا ہے۔ خدا کی قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج کل ہم جس طرح پیسے کما رہے ہیں، نوجوان نسل ٹک ٹاک کی لائف سے پیسے کماتے ہیں، جوئے سے پیسے کماتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی ویب سائٹ آئی ہوتی ہے، ایک نیا ایپس آیا ہوتا ہے جو سراسر جوئے کے حکم میں آتا ہے، جو سراسر سود کے حکم میں آتا ہے۔ خدا کی قسم اس قرآن پر میں ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آپ اس پیسے سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ 1 روپے کما رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں 100 بیماریاں پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے اب بھی وقت ہے کہ ہم ایک ہو جائے، دوسرے مسلمانوں کے غم میں شریک ہو جائے۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، زبان کی جہاد تو کر سکتے ہیں۔ اگر آج ایسے حالات فلسطین پر ہیں تو کل مجھ اور آپ پر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے رب کو تو جواب دے سکیں گے کہ ہم نے زبان کا جہاد تو کیا، اگر اور کچھ نہ کر سکے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں
کہ خدا کی قسم فلسطینیوں کے خون میں صرف اور صرف اسرائیلیوں کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں ان لوگوں کا ہاتھ بھی ہے، ان لوگوں کا مدد بھی ہے جو اس بات پر خاموش ہے، جن کے دل میں ذرا سا کٹ کٹی بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیونٹی مر رہے ہیں یا ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں۔